الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه 3 أسهم سهما له وسهمين لفرسه. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ایک شخص اور اس کے گھوڑے کے لیے 3 حصے دیے، یعنی ایک حصہ تو خود اس کا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے. 3 اسہم، میدان جہاد میں 2 قسم کے لوگ لڑتے ہیں. ایک قسم وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں، اور دوسری قسم پیدل لوگ ہوتے ہیں. اب گھڑ سوار کے حصے اور پیدل کے حصے میں فرق تو ہے کہ گھڑ سوار کو زیادہ ملے گا، پیدل کو کم ملے گا، لیکن حصے کے تعین میں فقہاء رحمہم اللہ کا اختلاف ہے کہ کس کو کتنا ملے گا. ائمہ 3 جمہور کے ہاں رحمہم اللہ پیدل مجاہد کو 1 حصہ ملے گا اور شہ سوار کو 3 حصے ملے گے. 1 حصہ ان کا اپنا ہوگا اور 2 حصے گھوڑے کی وجہ سے ان کو ملے گے. ائمہ احناف رحمہم اللہ کے نزدیک پیدل آدمی کو 1 حصہ ملے گا، لیکن شہ سوار کو 2 حصے ملے گے. 1 حصہ ان کا ہوگا اور 1 حصہ اس کے گھوڑے کا. جمہور رحمہم اللہ نے زیر بحث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کیا ہے جو اپنے مدعا پر واضح دلیل ہے. ائمہ احناف رحمہم اللہ نے فصل ثانی کی روایت نمبر 22 سے استدلال کیا ہے، جس میں واضح طور پر مذکور ہے کہ خیبر میں پیدل کو 1 حصہ اور شہ سوار کو 2 حصے دیے گئے تھے. البتہ الفاظ اس طرح ہیں: فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهْمًا. احناف کی طرف سے زیر بحث رحمہم اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا جواب یہ ہے کہ یہ تنفیر اور مزید انعام پر محمول ہے، تاکہ اس طرح کے گھڑ سواروں کی حوصلہ افزائی ہو جائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ گھوڑوں کو لے کر آئیں. صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں روایتوں میں تعارض ہے تو دونوں ساقط ہیں. لہذا احناف کی روایت احناف کے استدلال کے لیے سالم رہ گئی، یعنی احناف کا جو مستدل ہے وہ صحیح سالم رہ گئی جو آگے آ رہی ہے. وعن یزید بن ہرمز قال كتب نجده الحروری الى ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما فقال ليزيد اكتب إليه أنه ليس لهما سهم إلا أن يحذيا. وفي رواية كتب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنك كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم فقد كان يغزو بهن يداوين المرضى ويحذين من الغنيمة وأما السهم فلم يضرب لهن بسهم. اور حضرت یزید ابن ہرمز رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نجدہ حروری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے غلام اور عورت کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ جب وہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت موجود ہوں تو ان کو بھی اس مال غنیمت سے حصہ دیا جائے یا نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے یعنی مجھ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے نجدہ کو یہ جواب لکھ دو کہ ان دونوں کو کا حصہ مقرر نہیں، البتہ تقسیم کے وقت ان کو یوں ہی کچھ دے دیا جائے. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نجدہ کو یہ جواب لکھا کہ تم نے خط لکھ کر مجھ سے یہ دریافت کیا تھا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں عورتوں کو ساتھ لے جایا کرتے تھے اور کیا آپ ان عورتوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیتے تھے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
جہاد میں عورتوں کو ساتھ لے جاتے تھے جو بیماروں کی دوا دارو کرتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں، اور ان کو مال غنیمت میں سے یوں ہی کچھ دے دیا جاتا تھا، لیکن ان کے لیے حصہ مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ نجدہ خوارج کے سرغنہ کا نام ہے۔ الحروری یہ حرورہ کی طرف منسوب ہے جو کوفہ کے اطراف میں ایک جگہ کا نام ہے۔ خوارج کا پہلا اجتماع اسی مقام پر ہوا تھا۔ یحدیا حدیٌ عطیے کو کہتے ہیں، غلاموں اور عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، صرف بطیب خاطر یا تطیب خاطر دلجوئی کے طور پر کچھ عطیہ دیا جاتا ہے، کیونکہ ان پر لڑنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہی مسئلہ نابالغ لڑکوں کا بھی ہے۔ وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلاثا يا صباح، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع واليوم يوم الرضع، فما زلت أرميهم وأعقر بهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حلفته وراء ظهري إلا خلفته وراء ظهري ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه آراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا، ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء راجعين في المدينة. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان معاہدہ ہو جانے کے بعد حدیبیہ سے واپسی کے دوران راستے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے سارے اونٹ رباح کے ساتھ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آگے روانہ کر دیے۔ میں بھی رباح کے ساتھ ہو لیا۔ ہم دونوں نے رات میں ایک جگہ قیام کیا، اور جب صبح ہوئی تو ہمیں معلوم ہوا کہ عبد الرحمن فزاری نے، جو مسلمانوں کا ایک مشہور دشمن اور کافر تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر چھاپا مارا اور ان کو ہکا کر لے گیا۔ میں ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور مدینہ کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ یا صباح یعنی خبردار دشمن آ پہنچا کا نعرہ بلند کیا، اور تیر پر تیر پھینکتا ہوا اس قوم یعنی عبد الرحمن اور اس کے ساتھیوں کے نشانات قدم پر چل پڑا۔ اس وقت میری زبان پر بلند آواز میں رجز یعنی رزمیہ شعر تھے۔ میں نے کہا ابن الاکوع والیوم یوم الرضع، یعنی اے دین کے دشمنوں کان کھول کر سن لو، میں اکوع کا بیٹا ہوں، آج کا دن برے لوگوں یعنی تم دشمنان دین کے ہلاک ہونے کا دن ہے۔ میں اسی طرح برابر تیر مارتا اور ان کی سواریوں کی کونچیں کاٹتا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں میں سے اللہ کا پیدا کیا ہوا ایسا کوئی اونٹ باقی نہیں بچا جس کو میں نے اپنے پیچھے نہ چھوڑ دیا ہو۔ میں تیر برساتا ہوا ان کا تعاقب جاری رکھے ہوئے تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہلکا ہو جانے کے خیال سے اپنے 30 سے زیادہ چادریں اور 30 کپڑے پھینک دیے، یعنی وہ بھاگتے ہوئے اپنی چادریں اور اپنے کپڑے بھی پھینکتے جا رہے تھے تاکہ جسم ہلکا ہونے کی وجہ سے بھاگنے میں آسانی ہو، اور وہ جس چیز کو بھی پھینکتے تھے وہ اس پر نشان کے طور پر پتھر رکھ دیتا تھا
تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا اگر پیچھے سے آئے تو اس کو پہچان لیں. یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو آتے دیکھا اور پھر یہ دیکھا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوار کہا جاتا تھا عبد الرحمن کو جا لیا. اور اس کو قتل کر دیا. پھر اس ہنگامے کے ختم ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہمارے سواروں میں سب سے بہتر سوار ابو قتادہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور پیادوں میں سب سے بہتر پیادہ سلمہ ابن اکوع ہیں. اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کافروں سے ہاتھ لگے ہوئے مال کو ہمارے درمیان تقسیم فرمایا تو مجھ کو 2 حصے دیے، ایک حصہ سوار کا اور ایک حصہ پیادہ کا. دونوں حصے اکٹھے کر کے مجھے عطا فرمائے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی عضبہ پر مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور میدان کی طرف روانہ ہو گئے. سلمہ بن اکوع یہ شان والے صحابی ہیں، جنگوں میں نمایاں حصہ لیا ہے، پیدل دوڑنے میں مشہور تھے، گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے. اغارہ مطلب حملہ اور غارت گیری کو کہتے ہیں. الازہری زہر سے مراد سواری کے اونٹ ہیں. اقامہ بلند ٹیلے کو کہتے ہیں. یا صباحہ قدیم زمانے میں کسی کو مدد کے لیے جب پکارا جاتا تھا تو عرب معاشرے میں اس قسم کے نعرے لگائے جاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن نے صبح کے وقت حملہ کر دیا ہے، تیار ہو جاؤ اور مدد کرو. فوجی کارروائی اکثر صبح میں ہوتی ہے. ارتجزا یعنی میں رجز کے اشعار گاتا تھا. یوم الردہ اس کا مفرد راضع ہے. راضع کا ایک مطلب کمینہ اور ذلیل ہے، یعنی آج ان کمینوں اور ذلیلوں کی ہلاکت کا دن ہے جو منہ میں پستان لے کر دودھ چوستا ہے تاکہ دودھ نکالنے کی آواز کوئی نہ سنے اور دودھ نہ مانگے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آج وہی آدمی کامیاب ہے جس کو شریف عورت نے دودھ پلایا ہو، یعنی آج دودھ پر فیصلہ ہوگا. بہادر ماں کا دودھ بہادر بنائے گا اور بزدل ماں کا دودھ بزدل بنائے گا. یستخفون یعنی زائد سامان پھینک دیا تاکہ بھاگنے کے لیے ہلکے ہو جائیں. آراما اس کا مفرد ارم ہے، جیسے اعناب و عنب یا ارم ہے. علامت کو کہتے ہیں. دیہاتوں میں اب یہ دستور ہے کہ لکڑی وغیرہ اشیاء پر پتھر رکھتے ہیں. یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ مال کسی کا ہے تو کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا. بعض لوگ 3 پتھر رکھتے ہیں. سہم الفارس کسی مجاہد کی اچھی کارکردگی پر اس کو اضافی مال دیا جاتا ہے. اس لیے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 حصے دیے گئے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو جہاد کے لیے بھیجتے تھے ان میں سے بعض لوگوں کے لیے عام لشکر والوں کی بنسبت مخصوص طور پر کچھ زیادہ حصہ لگا دیا کرتے تھے. وعنہ قال نفل لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلا سوا نصیبنا من الخمس فاصابنی الشارف والشارف المسن الکبیر. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو خمس کے مال میں سے ہمارے مقررہ حصوں کے علاوہ بھی کچھ زیادہ مرحمت فرمایا. چنانچہ میرے حصے میں ایک شارف آئی، اور شارف اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو بوڑھی اور بڑی ہو. حوصلہ افزائی اور ترغیب کے لیے بعض اچھے مجاہدوں کو کچھ زیادہ دینا جائز ہے. اسی کو نفل اور تنفیل کہتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.